ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا، ہم سب کے آقا، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے پیارے ناظرین، پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں علم ذاتی اور علم عطائی میں فرق کو معلوم کیا تھا، چند ضابطے بھی سنے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ حضور کا علم، ایک بار اور میں کہتا چلوں کہ علم ذاتی نہیں بلکہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم علم عطائی ہے۔ حضور کو علم عطا کیا گیا ہے، بے پناہ عطا کیا گیا ہے، لیکن حضور کا علم علم عطائی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، مشرق تا مغرب کا علم عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ہر امتی کے احوال کا علم عطا فرمایا، آقا کو قیامت کا علم عطا فرمایا، جنت کا علم عطا فرمایا، جہنم کا علم عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ اگر بات وسعت علم محمدی کی جائے تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و کنار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے اور ان کا عطا کرنے والا رب جل جلالہ جانے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ چیز تو اب ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہو گئی، یعنی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا گیا۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور کا علم غیب کس انداز کا تھا۔ ایک مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بارہا حاضر ہوتے رہے۔ آپ کی والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اور والدہ کی طبیعت اب ناساز ہو گئی ہے۔ گھر چونکہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا تو اب دن کی نمازیں تو ہو جاتی لیکن رات کی نمازیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہ ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ والدہ بیمار تھیں اور اکیلی تھیں۔ والدین کی خدمت کرنے کا درس ہمیں قرآن عظیم دیتا ہے، ہمیں شریعت محمدی دیتی ہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے۔ ایک دن ہوا ایسا کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کری، امی جان مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، نماز مغرب پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد واپس حاضر ہو جاؤں گا۔ والدہ کو آپ نے جو ایک طریقے سے ہم کہیں کہ لالچ دیا
تو کس چیز کا لالچ دیا؟ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ امی جان، میں حضور کے پاس جاؤں گا نا تو حضور سے میری اور آپ کی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ جانتے تھے صحابہ کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ والدہ نے جب اس چیز کو سنا تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے دعا کروائیے گا۔ آپ نماز مغرب میں حاضر ہوئے۔ نماز مغرب جب ختم ہوئی تو آپ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور سے دعا کے لیے عرض کروں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد و وظائف میں مصروف ہو گئے۔ آپ ورد کرتے رہے، وظائف پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی اور نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حجرہ عائشہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ جن لوگوں نے مدینۃ المنورہ کی زیارت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام سنی بھائیوں کو، تمام FGN چینل کے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار با ادب مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مدینہ شریف، جو لوگ گئے ہوں گے، جن لوگوں نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، یہ منظر ان کے سامنے ہوگا کہ حضور مسجد نبوی میں نماز کو جو ہے مکمل فرما کر آپ اب حجرہ عائشہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت کم ڈسٹینس ہے، بہت کم فاصلہ ہے نا، روضے سے ممبر تک۔ وہ شعر بھی ہے نا، کبھی روضے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روضے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ بہرحال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آئے۔ اب چونکہ جلدی جلدی آئے تو قدموں کی کچھ آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ جب قدموں کی آہٹ کو ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا تو آقا نے فرمایا، کون ہے؟ حذیفہ بن یمان ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے عرض کری، جی حضور میں ہی ہوں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حذیفہ کی مغفرت فرمائے اور اس کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بتایا نہیں گیا تھا، ابھی جو ہے لبہائے مبارکہ نے جنبش کر کے اس دعا کی عرض کو اپنے لبوں سے نکالا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ والدہ کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، لیکن میرے آقا علم غیب کو جانتے تھے۔ میرے آقا نے پہلے ہی جان لیا تھا کہ حذیفہ جو ہے وہ اپنے والدہ کے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کروانے آیا ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں واقعات کتابوں میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ اس آیت سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگوں تم سب کو غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت اہل سنت کے لیے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس میں فرمائیں۔ نمبر ایک کہ ہر عام انسان غیب جان لے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو غیب کا علم جو ہے وہ نہیں عطا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے منتخب رسولوں کو
غیب پر مطلع فرماتا ہے، یعنی غیب دیتا ہے۔ اب یہ جو غیب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، تو اس سے واضح طور پہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا تو اس سے بھی ہمیں اس چیز کا علم ہو رہا ہوگا کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سنا تھا، جب بھی نسبت علم کی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے نا تو وہ علم ذاتی ہوتا ہے، اور جب علم مخلوق کی طرف علم کی نسبت کی جائے تو وہ علم عطائی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر ظاہر ہے کہ عطا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے تو انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ اب جب عطا ہو رہا ہے تو عطا کیا چیز ہوتی ہے؟ اب جو کوئی چیز عطا ہو رہی ہے تو وہ عطائی ہوا، خود کا ہوا نہیں۔ تو بہرحال یہ علم جو عطا ہو رہا ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے پیارے ناظرین، جیسا کہ آیت قرآنی سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ خود رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ چن لیا جاتا ہے ان رسولوں کو جنہیں علم غیب دیا جا رہا ہے۔ تو چن لینا، یہ چن لینا ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم عطا فرمایا ہے، علم غیب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، بے حد و بے شمار ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اب تفسیر بیضاوی میں جو امام بیضاوی نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن جس رسول کو چاہتا ہے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے بعض غیبی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام لوگ غیب نہیں جانتے، مگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے پیارے ناظرین، اگر لفظ نبی پر غور کریں گے نا، لفظ نبی پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی نبی کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب کچھ لوگ نبی 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 تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غیب کی خبروں کے معاملے میں انہیں شک و شبہات ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نبی لفظ پر ہی غور کر لیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب کی خبریں عطا کی گئی تھیں۔ اسی طرح اگر ہم تفسیر خازن کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے ریلیٹڈ تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بعض غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعنی غیب کا ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، مگر عطائی طور پر اللہ اپنے نبیوں کو غیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے غیب کی نفی فرمائی، پھر فوراً رسولوں کو استثناء کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں، فور ایگزامپل زید، عمر، بکر، فضل، یہ چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب چار میں سے میں کہوں کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے گا مگر فضل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید، عمر، بکر نہیں آئیں گے لیکن فضل آئے گا۔ اسی طرح اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے غیب کی نفی فرمائی کہ کسی کو جو ہے نا، عام لوگوں میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں عطا کیا گیا۔ پھر فوراً رسولوں کو استثناء کے طور پر ذکر فرما دیا، یعنی اس میں سے رسولوں کو نکال دیا گیا کہ ہاں رسولوں کو علم غیب دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسولوں کو غیب دیا جاتا ہے، یہی انبیاء کی شان اور معجزہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو طوفان اور اپنی قوم کے انجام کی غیبی خبریں دی تھیں۔ اور اگر اسی طرح خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء کے والد ہوئے ہیں، کئی انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل مبارکہ سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کو مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ دکھایا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر اور آنے والے حالات کا آپ کو جو ہے وہ علم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ذریعے کئی پوشیدہ حکمتوں اور غیبی امور پر اطلاع ملی۔ اسی انداز میں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جائے تو آپ کو پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں کی بات اور دور دراز کی خبریں بھی عطا کی گئی تھیں۔ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، یہ سب حضرت عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے۔ میرے خیال سے FGN چینل کے ناظرین اب آپ کو یہ بات بہت اچھے انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ یہ جو بھی ریفرنس میں نے دیے تھے، یہ جو بھی میں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے متعلق آپ سے بات کی، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور قرآن مجید کے ہر آیت پر، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر حرف پر، بلکہ ہر نقطے پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی انداز میں اگر بات شہنشاہ نبوت نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی جائے تو اگر علم کی بات کی جائے، جیسا کہ میں نے انبیاء کرام کے بارے میں بتایا، تو اب حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا فرمایا گیا، کسی نبی کو کچھ علم دیا گیا، کسی نبی کو کچھ علم دیا گیا، کسی کو ایک، کسی کو دو، لیکن جب بات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جس جہت سے دیکھیں گے اس جہت سے آپ کو علم نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سمندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مبین کو نازل کیا گیا، قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب مکمل قرآن پاک نازل ہو چکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر چیزوں کی خبریں دی جا چکی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل قیامت میں کیا ہونے والا ہے، چند سالوں کے بعد کوئی آئے گا، اس طرح کی باتیں کرے گا، اس طریقے کی چیزیں ہوں گی۔ میرے آقا کو ہر چیز کی خبر تھی۔ یہ جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا، عظمتوں کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب عطا فرما دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا، یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، مطلب ہر خشک چیز کا ذکر ہے، ہر تر چیز کا ذکر ہے، ہر
ظاہر چیز کا ذکر ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا ذکر ہے، قرآن مبین میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ اب جو ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا مطلب ہر چیز، کوئی بھی چیز قرآن پاک میں ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مبین میں موجود نہ ہو۔ اب یہ قرآن رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو ذکر قرآن پاک میں ہے اتنا ہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے، اپنی نوازش سے، اپنی عطا سے اپنے پیارے محبوب رسول ہاشمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی انداز میں ہم مزید ایپیسوڈ کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ FGN چینل کے پیارے پیارے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے سونے اسلامی بھائیوں، ہم سے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم مزید علم غیب پر گفتگو کریں گے۔ آپ کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو جلد از جلد مدینۃ المنورہ کی باادب مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے، طواف کعبہ کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے